حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب سب یار وفادار رفیق جانثار شہید ہو گئے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی بیوہ بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو یتیم صاحبزادے حضرت اون رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں اور ماموں کی اجازت لے کر گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے اور نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے دشمنوں کی طرف بڑھے۔ یہ دونوں شیر فوج اشکیہ میں گھس گئے اور کئی یزیدی داخل فرنار کر دیے۔ جب اشکیہ کے دیکھا کہ یہ بچے تو شیروں کی طرح لڑ رہے ہیں تو انہوں نے دونوں کو اس طرح نرغہ میں لیا کہ دونوں بھائی ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ پھر بھی کسی کی ہمت نہ پڑتی تھی، تاہم ایک شخص نے پیچھے سے آ کر اس زور سے نیزہ مارا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ لال گھوڑا سے خون میں لہو لہان نیچے گر پڑا۔ دوسرے بھائی نے ظالموں نے بھی چھلنی کر دیا اور دونوں زیر فرش خاک تڑپنے لگے۔ اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کر ان کے پاس گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ کر دونوں نے آنکھیں کھولی اور دم توڑ دیا۔ حضرت زینب آخر ماں تھی، بچوں کی شہادت کی خبر پا کر ان کا جگر پاش پاش ہو گیا۔ آسمان و زمین کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے، لیکن اس سنگ دلانہ نے کوفہ کے دل رحم سے بالکل خالی تھے۔ میدان کربلا میں جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احباب شہید ہو چکے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے اور بھانجے بھی جامِ شہادت نوش فرما چکے تو پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں تشریف لائے۔ آپ کو دیکھ کر یزید لشکر میں کھلبلی مچ گئی۔ یزیدی لشکر میں ایک شخص ارزق پہلوان تھا، اسے مصر و شام میں 1000 جوانوں کی طاقت کے برابر سمجھتے تھے۔ یہ شخص یزید سے 2000 روپیہ سالانہ پاتا تھا اور کربلا میں اپنے 4 طاقتور بیٹوں کے سمیت موجود تھا۔ جب حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں آئے تو مقابلہ میں آنے کے لیے کوئی تیار نہ تھا۔ ابن سعد نے ارزق سے کہا کہ قاسم کے مقابلہ میں تم جاؤ۔ ارزق نے اس میں اپنی توہین سمجھی اور مجبوراً اپنے بڑے بیٹے کو یہ کہہ کر بھیج دیا کہ میرے جانے کی کیا ضرورت ہے، میرا بیٹا ابھی قاسم کا سر لے آتا ہے۔ چنانچہ اس کا بیٹا حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے پر آ رہا اور حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں بڑی ذلت کے ساتھ مارا گیا۔ اس کی تلوار پر حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبضہ کر لیا اور پھر للکارے کہ کوئی دوسرا ہے تو سامنے آئے۔ ارزق نے اپنے بیٹے کو یوں مرتے دیکھا تو بڑا رویا اور غصہ میں آ کر اپنا دوسرا لڑکا مقابلے میں بھیج دیا۔ حضرت قاسم نے دوسرے کو بھی مار ڈالا۔ ارزق نے دیوانہ بار پھر تیسرا لڑکا بھیجا، اللہ کے شیر نے اسے بھی جہنم رسید کر دیا۔ ارزق نے پھر چوتھا لڑکا بھیجا، اللہ کے شیر نے اسے بھی جہنم رسید کر دیا۔ اب تو ارزق کی آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا اور غصہ میں دیوانہ ہو کر خود میدان میں آ گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ آج قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاج رکھنا۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلہ میں ارزق کو دیکھ کر حضرت حسین نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، میرے مولا میرے قاسم کی لاج تیرے ہاتھ میں ہے۔ لوگ دونوں کی لڑائی دیکھنے لگے۔ ارزق نے پے در پے 12 نیزے مارے۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب روکے، پھر اس نے جلا کر حضرت قاسم کے گھوڑے کی پشت پر نیزہ مارا، گھوڑا مر گیا۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل رہ گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً دوسرا گھوڑا بھیج دیا۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر سوار ہو کر متواتر 3 نیزے مارے۔ ارزق نے روک لیے اور تلوار نکال لی۔ حضرت قاسم نے بھی تلوار نکالی۔ ارزق نے تلوار کو دیکھ کر کہا، یہ تلوار تو میں نے 1000 دینار میں خریدی تھی اور 1000 دینار میں زیر آب کرائی تھی، تمہارے پاس کہاں سے آ گئی؟ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ تمہارے بڑے لڑکے کی نشانی ہے، وہ تمہیں اس کا مزہ چکھانے کے لیے مجھے دے گیا ہے۔ اور پھر ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ تم ایک مشہور سپاہی ہو کر اس قدر بے احتیاطی سے کام لیتے ہو کہ میدان میں لڑنے کے لیے آ گئے اور یہ گھوڑے کا تنگ ڈھیلا رکھتے ہو، اسے کسا بھی نہیں، وہ دیکھو زین پشت مرکب سے پھسلا ہوا ہے۔ ارزق یہ دیکھنے کو جھکا ہی تھا کہ حضرت قاسم نے خدا کا نام لے کر ایک ایسی تلوار ماری کہ ارزق کے وہیں 2 ٹکڑے ہو گئے۔ میدان کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوست، بھتیجے، احباب، بھانجے سب شہید ہو گئے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، اب مجھے میدان میں جانے کی اجازت دی جائے، اب تو حد ہو گئی ہے، ان ظالموں نے ہمارے جملہ عزیز شہید کر دیے ہیں اور باقی جو ہیں سب پیاس کے مارے نڈھال ہو رہے ہیں، مجھ سے چھوٹے بچوں کی پیاس دیکھی نہیں جاتی، میں پانی لینے دریائے فرات جا رہا ہوں۔
حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی کو چند باتیں تعلیم فرما کر رخصت فرمایا اور آپ مشق لے کر دریائے فرات کی جانب روانہ ہوئے۔ دریائے فرات پر 4000 کا محاصرہ تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو دریائے فرات پر قدم رکھا تو سب نے آپ کو گھیر لیا۔ آپ نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا، تم لوگ مسلمان ہو یا کافر؟ وہ بولے، ہم مسلمان ہیں۔ آپ نے فرمایا، مسلمانوں یہ کب روا ہے کہ چرند پرند تو پانی پئیں اور فرزندان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیاسے تڑپیں؟ تم لوگ قیامت کے دن انصاف سے نہیں ڈرتے؟ ظالموں، جگر گوشہ رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ عنہ پیاسے ہیں، ان کے بچے پیاسے ہیں، کچھ خیال کرو، بچوں کے لیے تو پانی دینے دو۔ یہ سن کر ان سنگ دلوں پر کچھ اثر نہ ہوا اور سب نے مل کر آپ رضی اللہ عنہ پر حملہ کر دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے بھی ان پر حملہ کیا، 80 افراد کو قتل کر ڈالا اور باقیوں کو منتشر کر کے دریائے فرات تک جا پہنچے اور پانی میں اتر کر مشک بھر لیا۔ خود بھی چلو بھر پانی پینا چاہا کہ بہن بھائیوں اور بچوں کی پیاس یاد آ گئی، فوراً چلو کا پانی پھینک دیا اور مشک کاندھے پر رکھ کر روانہ ہو گئے۔ راہ میں اشقیاء نے گھیر لیا۔ آپ رضی اللہ عنہ ہر ایک سے لڑائی لڑتے مشک پر سینہ سپر ہوتے کہ نوفل نامی ایک ظالم نے پیچھے سے آ کر ہاتھ پر تلوار ماری اور مشک پر تیر مارا، ہاتھ کٹ گیا اور مشک کا پانی بہہ گیا۔ اس وقت آپ نے اپنی محنت بچوں کی پیاس پر افسوس کرنے لگے، کیونکہ زخم کاری لگ چکا تھا۔ گھوڑے سے گر کر بھائی کو آواز دی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ان کی آواز سن کر ایک ایسی آہ بھری جس سے زمین کربلا لرز گئی اور پھر آگے بڑھے اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو خاک و خون میں تڑپتا دیکھ کر فرمایا، الآن انکسر ظہری، اب میری پیٹھ ٹوٹ گئی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بھائی کو دیکھا، دار بقا کو تشریف لے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ ان کی نعش مبارک کو خیمہ کی طرف لائے۔